كسفينة نوح من ركبها نجا وأصحابه الذين من اقتدى بهم اهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في جامعات تجبين بعد جمع الصلاة اللہ جلال والاکرام کی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید سے جو مقدس کلمات شرف تلاوت ہوئے ہیں ان میں ارشاد باری تعالی ہے کہ جو ہستیاں حکمت عطا کی گئیں جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکمت کی دولت سے نوازا پس تحقیق وہ خیر کثیر دیے گئے انہیں خیر کثیر سے نوازا گیا اب حکمت کسے کہتے ہیں یہ دن صفر المظفر کے یہ آخری دن 29 صفر المظفر کو امام المسلمین مامور من الرسول اعلی حضرت مجدد گولوی سیدنا حضرت پیر مہر علی شاہ گیلانی قدس سرہ العظیم آپ کا عرص پاک اور
وہ حکمت جو قرآن نے بیان کی گئی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ خیر کثیر ہے، اس حکمت سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو جو حصہ عطا کیا وہ کرامت مانویہ جاریہ الی یوم القیامہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے لفظ بولا ہے کرامت مانویہ، ایک تو یہ کرامت ہے کہ کسی کے پاس، اللہ والے کے پاس دنیا جاتی ہے، ہم جاتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں جی آپ دعا فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے مال میں ہمیں برکت عطا کر دے، بے اولاد ہیں اللہ ہمیں اولاد عطا کر دے، یہ غم دکھ ہے ہمارا یہ دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کی کرامت کے طفیل ہماری یہ پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ کرامتیں ہیں جو مانوی نہیں ہیں، جو ظاہر نظر آتی ہیں۔ میرے حضرت سیدی و مرشدی مرشدنا حضور سید شاہ عبدالحق گیلانی قدس سر العزیز نور اللہ مرکزہ، آپ سے جب سوال کیا گیا آپ کے انٹرویو میں کہ کرامت کسے کہتے ہیں، کرامت کے بارے میں جب عرض کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کرامت کی دو قسمیں، کرامت حسی ہوتی ہے، جس طرح میں نے عرض کر دیا کہ مشکلات دور ہو جاتی ہیں، حاجتیں روا ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ میرے مرشد کریم، میرے کریم شیخ سیدنا حضور لالا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ تو حسی کرامتیں ہیں، اللہ والوں کی ایک کرامت مانوی بھی ہوتی ہے جو ظاہر میں ہم ظاہر بھی لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے، وہ ظاہری طور پر ہم اسے کرامت اپنی جگہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن در حقیقت وہ بھی کرامت ہوتی ہے، اور اس کی کرامت، اس کرامت کی سمجھ آگے جا کر دنیا کو آتی ہے کہ یہ فلاں اللہ کے ولی کی کرامت تھی۔ اسے کہتے ہیں کرامت مانوی، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت پیر میر علی شاہ گیلانی قدس سر العزیز کو عطا فرمائی۔ وہ کس طرح آپ کی کرامت مانوی، کرامت مانویہ جاریہ الی یوم القیامہ یہ ہے کہ آپ نے کروڑوں لوگوں کا ایمان بچا لیا۔ نا ایک کرامت ہے کہ خدا کسی کو اولاد نہیں دے رہا، کسی ولی کی دعا سے اللہ نے اولاد دے دی، اس کے رزق میں برکت ہو گئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد ہے اتقان العلم والعمل، پختہ اور مضبوط علم اور عمل۔ اللہ نے آپ کو جو علم عطا کیا تھا، مرزا قادیانی ایسے پھڑکتا ہے جیسے پنجرے میں چڑیا پھڑکتی ہے۔ حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات کے جواب اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ جب وہ کہتا ہے، میں نے عرض کیا کیا پختہ علم اور پختہ عمل، حضرت پیر میر شاہ صاحب کے پختہ علم کی کئی مثالیں ہیں، بیسیوں مثالیں ہیں، ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں۔ جہان پر آپ کا علم سرکار کا دیا ہوا اور عطا کردہ، اللہ کی بارگاہ سے آپ علم وہابیہ، علوم وہابیہ ملت دنیا کے وارث ہیں۔ جب قادیانی نے کہا کہ میں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن میں تو بروزی اور ذلی نبی کہتا ہوں اپنے آپ کو، میں نے تو اصلی نبی نہیں کہا، بروزی ذلی سمجھنے کے لیے میں نقلی نبی اپنے آپ کو کہتا ہوں۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا خبردار، سیف چشتیائی میں یہ شروع ہی سیف چشتیائی اس مقام سے ہو رہی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا خبردار، دھوکہ تو باقی لوگوں کو دے سکتا ہے، آج تو ہمارے سامنے آیا ہے. جس قرآن کی آیت سے تو نے استدلال کیا ہے، یہ پہلا جواب ہے آپ کا. تو کہتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ میں ذلی اور بروزی اور نقلی نبی ہوں. جس آیت سے تو نے استدلال اور دلیل پکڑی ہے اپنی جھوٹی نبوت کے لیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ ذات ہے جس نے اپنے محبوب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا، والذی ارسل اور ہدایت کے ساتھ بھیجا. آپ نے ارشاد فرمایا یہ آیت اصلی نبی کے لیے اتری ہے، آمنہ کے لال کے لیے. اگر تو کہتا ہے میں نقلی ہوں تو اس آیت سے اپنے لیے دلیل کیوں پکڑتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہتا تو ہے کہ میں نقلی نبی ہوں، اور دلیل تو اس آیت سے پکڑتا ہے جو آمنہ کے لال کی نبوت کے لیے اتری ہے. یہ کیسا دھوکہ ہے لوگوں کو دینے کے لیے؟ ایسے جوابات ہیں. اسی مقام پر آپ نے دوسرا جواب دیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا دوسرا جواب یہ ہے کرامت مانویہ ایسی ہوتی ہے، صرف بیٹے پیدا ہو جانا کسی کی دوا سے یا رزق میں اضافہ ہو جانا یہی کرامت نہیں، اسے بھی کرامت کہتے ہیں. اور یہ کرامت حضرت امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیامت تک چل رہی ہے، قیامت تک. یہ ایسی کرامت ہے، کروڑوں کا ایمان اب اس سے بچ گیا. اور دوسرا جواب آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو کہتا ہے میں نقلی نبی ہوں، ذلی اور بروزی نبی ہوں. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من الرجال ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے لاڈلے محبوب کو نبوت کا دروازہ بند کر کے ختم نبوت کے تاج سے نواز دیا ہے. میں نے اپنے محبوب کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج میں رب نے سجایا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا قیامت تک کے لیے قرآن کہتا ہے سرکار کی اصلی نبوت کافی ہے، تیری نقلی نبوت کی ضرورت ہی کوئی نہیں. نبی تو کیوں بنتا ہے؟ ایسے جوابات یہ اللہ نے آپ کو علوم عطا کی. آپ نے ارشاد فرمایا تو کہتا ہے میں بروزی اور ذیلی لوگوں کو دھوکہ و گمراہ کرنے کے لیے نقلی نبی ہوں. ارے قرآن کہتا ہے ذلی بروزی نقلی کسی نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں. حضرت آمنہ کے لال قیامت تک کے لیے نبی ہیں، دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں رہی. نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے. تو جس قسم کا بھی اپنے آپ کو نبی کہے تو جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا. ایک آپ نے کئی جواب دیکھیں. اب تیسرا جواب یہ سیف چشتیائی کا میں بیان کرتا آپ کی کتاب ہے. آپ نے اسی مقام پر تیسرا جواب بتا. آپ نے فرمایا تیسرا جواب یہ ہے تو کہتا ہے میں بروزی اور ذلی اور نقلی نبی ہوں، اصلی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ نقل ہمیشہ اصل کے مطابق ہوا کرتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میں کہتا ہوں نقل اپنی اصل کے مطابق ہوا کرتی ہے. اور اللہ کے محبوب میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا تو تیرے میں نام و نشان ہی نہیں ملتا. تو کیسے اس اصل کی نقل بن رہا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہاں 11 دن تک چولہا نہیں جلتا اور تیرے گھر میں سونے چاندیوں کی ریل بیل ہے، تو آمنہ کے لال کی نقل تو یہ کیسے اتار رہا ہے؟ ذرا میں بتا رہا ہوں. وہاں 11 دن تک آل بیت رسول فاقے سے ہیں، چولہا نہیں جل رہا. اور
تیرے گھر میں سونے چاندیوں کی ریل پہل ہے، زردے اور پلاؤ اور پک رہے ہیں، اور سونے اور چاندیاں وہ جو ہیں ان کی ریل پہل ہے۔ ارے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھو تک تو نے نہیں سونگی، تو کیسے اس اصل کی نقل بن گیا؟ اس طرح تسلسل سے آپ جواب دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نا، جسے اتقان العلم والعمل، پختہ علم اللہ نے عطا کر دیا، اللہ نے حکمت دے دی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس سب سے بڑی خیر اللہ نے اس ولی کو، اس اپنے دوست کو، اس اللہ والے کو عطا کی۔ اور دوسرا آپ کے اتقان العلم پر یہ بات شاہد ہے کہ آپ نے جو سوال مرتب کیے ہیں تقریباً 150 سال ہو چکا ہے، وہ جواب ندارت، ان کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے مخالفین پر جو سوال کیے ہیں، انہوں نے جو سوال کیے آپ نے پھر بدی جواب دیے، پھر آپ نے سوال مرتب کیے، آج تک روئے زمین کے کونے کونے پر وہ سوال آپ کے رقم کردہ موجود ہیں، کسی ایک سوال کا کسی نے جواب نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے جن علوم سے نوازا وہ اللہ کی عطا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کرم ہے۔ جی آپ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب ارادہ کر رہا تھا قادیانی کو جواب دینے کا، یعنی یہ دور ہی وہ تھا، دیکھ 21 سال کی عمر میں آپ جو ہے نا فتنوں، امت جو ہے فروعی اور اصولی اختلاف میں مبتلا تھی، اور ان میں سے سب سے بڑا فتنہ جو تھا وہ قادیانیت کا، اور اس عظیم جو کہ لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا فتنہ، اس عظیم فتنے کی روک تھام کے لیے آپ کا علم اور آپ کی ولایت اور آپ کی شانیں، یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، معجزے کا فیضان ہے، یہ کملی والے کے معجزے کا فیضان ہے۔ اس لیے ریساں کوئی نہیں۔ بات یہ ہے، یہ صرف کتابوں کی بات نہیں ہے اور یا صرف تسبیحوں، یہ در حقیقت سرکار کی معجزانہ شان ہے جو گولڑے میں ظاہر حضرت مہر علی شاہ ہے۔ دیکھیں آپ خود فرماتے ہیں، یہ آپ کی تحریر موجود ہے اس ماڑی شریف پر جو آپ کی بیٹھک مقدس ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آپ لکھتے ہیں کہ من در حجرہ تنہا نشست بودم کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را دیدم، اور فرماتے ہیں میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب رسول اللہ کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اپنے اس ماڑی شریف کے حجرے پاک میں سرکار کو دیکھا، اور لوگوں کو آتے ہیں خواب، قربان جائیے ان کی عظمت پر کہ جنہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب، ان سے بھی بڑا خوش نصیب کوئی نہیں جنہیں خواب میں سرکار کی زیارت سے نوازا جائے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں بحالت بیداری من در حجرہ تنہا نشست بودم کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدم، کہ میں نے کوئی خواب کی بات نہیں ہے، میں جاگتے ہوئے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہا، جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ آپ کی مجددیت، آپ کو جو مجدد کہا جاتا ہے، امام المسلمین کہا جاتا ہے اور معمول من الرسول کہا جاتا ہے، تو وہ کسی خواب کے بلبوتے نہیں کہا جاتا۔ کہتے ہیں فلاں بھی امام، فلاں بھی امام، کہتے ہیں اللہ نے علماء کو عظمتیں دی ہیں، ہر کسی کو اللہ نے عظمت دی ہے، لیکن حضرت اہل علی کو جاگتے ہوئے اپنے شہزادے کو کمرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی تعریف کسی کی ہو تو ہمیں دکھائیں ذرا، ہم پڑھ لیں، خوشی کی بات ہے، ایسی بات تو نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ
اتقان العلم والعمل، پختہ عمل اور پختہ علم، یہ علمی لوہا پورے جہان پر برِ صغیر سے باہر بھی آپ کا مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی شان رسول اللہ کی معجزاتی شان ہے۔ دیکھیں ایک شیخ الحدیث ہے مکہ المکرمہ میں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے 30 سال بخاری شریف پڑھائی ہے، 30 سال، اور حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بخاری شریف سے جس حدیث شریف میں آتا ہے ما کنت تقول فی کہ ھذا الرجل، ھذا سے آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ ھذا کس میں اشارہ ہے، چیز سامنے موجود ہو تو کہا جاتا ہے ھذا، یہ شے۔ آپ فرماتے ہیں سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے خزانے بخاری شریف میں یہ حدیث جو پائی جاتی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کملی والے لجپال آقا امتی کے پاس قبر میں تشریف لاتے ہیں، جلوہ گری ہوتی ہے، اللہ کا محبوب اس قبر کو اپنے نور سے منور کرتا ہے، اور ساری زندگی میں کلمہ طیبہ پر ایمان رکھنے والا آپ کا وہ غلام امتی اپنی آنکھوں سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بتاؤ اس حسین و جمیل اللہ کے محبوب اس صورت کے بارے میں تیرا ایمان کیا ہے، تو کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ ھذا آتا ہے محسوس مبصر کے لیے، جو چیز سامنے نظر آ رہی ہو تو عربی میں کہتے ہیں ھذا یہ شے۔ اور حدیث شریف میں آج ہو گیا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا، کہ قبر میں جب غلام اترتا ہے تو کملی والے کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا، اس سونی صورت نے بارے تیرا ایمان کی ہے، تو کیا ہے؟ اس صورت نو میں جانا، یہ وہ صورت ہے جس صورت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تا رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس شیخ الحدیث صاحب کے پاس حدیث گئی، آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ بے شک دیکھو بخاری، اور شیخ الحدیث صاحب سے کہو کہ یہ ھذا اس میں اشارہ جو آیا ہوا ہے تو یہ بتا رہا ہے نا کہ کملی والے کا غلام قبر میں کملی والے کی زیارت کرتا ہے۔ شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا واللہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علوم وہابیہ عطا کیے گئے ہیں، ملت یہ کتابوں والا علم ہوتا تو یہی بخاری خانہ خدا مکہ شریف میں بیٹھ کر 30 سال تک ہم بھی پڑھاتے رہے، اس حدیث سے ہم یہ بات نہیں سمجھ سکتے جو بات حضرت پیر میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سمجھائی۔ اسے کہتے ہیں اتقان العلم، ایسا مضبوط علم۔ اور ایک شخص صاحب کی خدمت میں آتا ہے مکتوبات شریف میں، اور وہ جی اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے کہ حدیث شریف میں جو آتا ہے قرآن شریف میں حدیث ہے اور بزرگ سارے پڑھتے ہیں ہمارے سلسلوں میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امتی کا درود شریف سنتے ہیں، امتی کا درود شریف سنتے ہیں، تو اس کی کوئی پختہ دلیل ہونی چاہیے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کی کیا پختہ دلیل پوچھتے ہو؟ سائے شتا میں ایک اللہ کے ولی کے بارے میں آتا ہے کہ میں ولی کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ مسلم شریف میں اللہ کے ولی کے بارے میں آتا ہے، ارے تم کیسے امتی ہو کہ اللہ کا ولی تو سن سکتا ہے جہاں بھی ہو، پاکستان میں اسے پکارے کوئی اور وہ اگر امریکہ میں ہے تو وہ سن لیتا ہے، سرکار فرما رہے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو ولی کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے اور نبی کے بارے میں تم یہ نہیں مان سکتے اپنے عقیدے کی اصلاح۔ اللہ جلال والاکرام نے آپ کو ایسے علوم سے نوازا تھا، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی برکتوں سے ایسے علوم سے نوازے اور عقیدہ حقہ پر ہمارا جینا مرنا ہو۔ وما علینا